نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں جو پہلوؤں کا اور پیٹھوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داغنے کا خصوصیت کے ساتھ جو ذکر فرمایا ہے، وہ اس لیے کہ یہ اشرف الاعضاء ہیں، جو اعضائے رئیسہ دل، دماغ اور جگر پر مشتمل ہیں۔ چونکہ انسان اپنے انہی اعضاء کی سلامتی کے لیے مال جمع کرتا ہے، ان اعضاء کو اس مال کے ساتھ جلایا جائے گا، اس لیے کہ انسان کے بدن کے 4 اطراف ہیں۔ اگلا حصہ یہ بھی جلایا جائے گا، پچھلا حصہ یہ بھی جلایا جائے گا، دائیں بائیں پورا جسم۔ اس طرح پترے بنائے جائیں گے جی، مال کے پترے بنا کے پھر جسم کے ساتھ ایسے چپکا دیے جائیں گے، چاندی اور سونے کو پگھلا کے ایسے جسم کے ساتھ لگا دیا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو دوبارہ جلایا جائے گا۔ یہاں پر کھال جل جائے نا جی، تو ایک زمانہ لگتا ہے اس کو واپس آتے ہوئے، جلنے کے بعد ایک وقت لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہفتے 15 دن کے اندر کھال واپس آ گئی، ایسا نہیں، وہ ایک پروسیجر ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جہنمیوں کو پھینکے گا، جیسے ہی کھال جل کے راکھ ہوگی، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ کھال لے کے آئے گا۔ یہ انسانی جسم کی فطرت ہے کہ یہ جو لمس ہے نا، یہ جو جلد ہے، احساس اس کے اوپر ہے، گوشت کے اندر احساس نہیں ہے، احساس اس کے اوپر ہے۔ یہ سینسر، یہ چیزیں، یہ چمڑی، یہ ہمیں درد کا احساس کراتی ہے۔ ہلکا سی چھری لگ جائے نا کھال کے ساتھ، گرم استری لگ جائے تو کس طرح ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو یہ احساس اللہ نہیں مرنے دے گا، اس احساس کو اللہ زندہ رکھے گا، جلائے گا، ٹھنڈا کرے گا، پھر جلائے گا، پھر ٹھنڈا کرے گا۔ بعض بندے دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو جاتے ہیں۔ ایک تو میری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آزمائش بھی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم بھی ہوتا ہے کہ اس کو اتنی تکلیف دی کہ اس دنیا کے اندر ہی اس کے گناہوں کے کفارہ ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تکلیف میں مرنے والا عذاب کے اندر ہی گرفتار ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے درجات اس مقام پہ نہیں پہنچے ہوتے جس مقام پر میرا رب چاہتا ہے، پھر اس کو تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے تاکہ وہ درد اور وہ تکلیف وہ محسوس کرے اور وہ برداشت کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچ جائے۔ یہ اللہ، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ موت تکلیف دے ان کو دیتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کو اللہ تکلیف دے موت دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس بات کا اختلاف تھا کہ یہ جو مال ہے، مال جو ہم جمع کرتے ہیں، سونا ہے، چاندی، زیادہ تر آج بھی سونے چاندی کی اپنی ویلیو 2.5 پونے 3 لاکھ روپیہ یعنی سونا ہے تولہ۔ آپ خود دیکھو، ہاں تو سن لو، آپ 2,72,000، اب 3 لاکھ ہی ہو گیا، یعنی 3 لاکھ روپیہ تولہ، یعنی اللہ اکبر۔ آج بھی اس کی کتنی ویلیو، اس دور کے اندر بھی کتنی ویلیو تھی۔ یہ جمع کرنا، ہاں جی، جمع کر کے، اور پھر صحابہ یہ کہتے تھے کہ اس پر وعید ہے یا نہیں ہے۔ اس میں 2 صحابہ کے گروپ تھے۔ پہلا گروپ تھا وہ کہتا تھا جس وقت ہم نے مال جمع کیا اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب یہ مضموم نہیں رہا، میرے پاس مال آیا، میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب میں چاہے جتنا مرضی جمع کروں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بندے، یہ نہیں ہو سکتا
کہ مال تیرے پاس ہو اور تیرے اندر اکڑ نہ آئے، تیرے اندر غرور نہ آئے، تیرے اندر تکبر نہ آئے. ہاں جی، وہ اردو کے اندر کہتے ہیں نا جی، جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. پیسہ جب دیتے ہیں اکڑ آ ہی جاتی ہے، غرور تکبر آ ہی جاتا ہے. یہ جو ابھی جو ہے نا، جو ورلڈ چیمپئن نہیں بنا منڈا ارشد، میرا خیال نہ سی ہے جی جیولن دا. وہ پہلے کی کہندا سی جی میں تو بڑا غریب آدمی ہاں جی، تے میرے کول تے وہ سوٹی سٹن جیولن سٹن دے میرے کول پیسے بھی نہیں سنتے جی. میں کھیتاں جا کے جڑا نے جی پوری دنیا دے اندر ان دی مظلومیت دے. ہن دی گل ہے، اسے سال دی گل ہے. اچھا میرے کول پیسہ نہیں سی جی، میں بڑا غریب سا جی، مینوں فلانی ماں نے لے کے دتا جی، مینوں تے انڈیا تو پیسے آئے. اچھا جی جدوں جتن تو بعد 25-30 کروڑ روپیہ انہوں ملیا، وہ کہندا اسی تے نسلی جڑے امیر زادے ہیں. واہ بھئی واہ، اے میڈیا ایڈی بلا ہے نا جی. تسی 10 سال پہلے جڑی گل کیتی ہے نا، وہ بھی اندے تے پئی ہے. تسی بھول گئے ہو لیکن وہ نہیں بھولیا. دنیا بڑی سیاڑی. پیسہ آنے کے بعد جو ہے نا جی، یہ سب سے پہلے تو اسی غریب کتنے تھا، اسی تو خاندانی امیر لوگ ہیں. ہاں اسی تو جمدے ہی امیر سا جی، سونے دے چمچے لے کے اسی جمے تھا. اسی کہڑے غریب لوگ ہیں جو لوگ جھوٹ بول دیں. اور تو خود بکواس کیتی سی پہلے سارے زمانے تو ہی جڑا نا جی رولا پایا سی میں غریب ہاں میں غریب. وہ 25-30 کروڑ تینوں ملیا، 4 تینوں جڑا ہے نا جی ایڈا ملیاں تے تو جڑا نہیں حال پاتی ہے جی. اوقات بول گئے نا جی. امیر آدمی کو آپ دیکھیں گے نا کبھی، جو واقعتاً امیر آدمی ہے، امیر آدمی واقعتاً امیر آدمی، وہ سادہ کپڑوں میں ہوگا، وہ سادہ کپڑوں میں ہوگا، سادہ طبیعت کا آدمی ہوگا. اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں امیر ہوں. نسلی امیر ہے نا جی. جڑے بے نسلہ آدمی امیر ہو جائے، وہ پھر جڑا ہے نا جی اسٹیٹس کا خیال رکھتا ہے. برانڈ امیر جو پہن لے وہی برانڈ بن جاتا ہے. تو جڑے نویں نو دولتیے نویں امیر زادے، وہ پھر شوخی مارتے ہیں. آئی فون ہونا چاہیے، فلانی چیز ہونی چاہیے، 8-10 لاکھ روپے والا فون ہونا چاہیے، 15-20 لاکھ والا سوٹ ہونا چاہیے، کوئی 1.5-2 لاکھ والی جتی ہونی چاہیے. وہ بس انہیں چکریں پیا رہ جاتے. تو صحابہ کی ایک جماعت جو درویش جماعت تھی، وہ کہتی تھی ہونا ہی نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ایک جماعت کہتی تھی پیسہ ہونا چاہیے، جب زکوٰۃ ادا کر دی ختم ہوگی بات. یہ ان رئیس زادوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پیسہ لڑتا نہیں. صحابہ کی دوسری جماعت کہتی تھی پیسہ کے اپنے ساتھ کئی بیماریاں اور بلائیں لے کے آتا ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوتا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امیر ہوتے. آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کبھی بھی مال کو پسند نہیں فرمایا. ہزاروں تولے سونا چاندی آیا، لاکھوں درہم و دینار اشرفیاں آئی، آپ سرکار نے 2 سے 3 دن کے اندر اندر سب دے دلا کے ختم کر دے. چلو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت جی اتنا نذرانہ آیا کہ صرف آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ نذرانہ ہی رکھتے. تو اس روئے زمین کا سب سے زیادہ بڑا خزانہ آقا جی کی بارگاہ میں. آج ایمان سے بتائیں، جتنی بھی مساجد ہیں، جتنا بھی ان کا خرچہ اخراجات ہے، وہ زیادہ ہے یہ صرف ایک مسجد نبوی کا خرچہ آج زیادہ ہے. دنیا کی ساری مساجد سے بڑھ کر خرچہ اس وقت مسجد نبوی کا. 14 صدیاں بعد آنے کے بعد جو ان کے غلاموں کے غلام جب نظام سنبھال رہے ہیں، تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہے. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں مالک ہو سکتے تھے، اس لیے صحابہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں لینا چاہیے، ختم کر. حضرت عبداللہ بن ابی حذیل بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو. میرے صاحب نے کہا، پھر وہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو. یا رسول اللہ پھر ہم کس مال کو حاصل کریں؟ اگر سونا چاندی ہلاکت ہے، دیکھیں نا جی آج آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہے نا جی، تو آئندہ 2-4 سال کے اندر اس لاکھ روپے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے موٹر سائیکل لی تھی نا جی، اس وقت میں نے 76,000 روپے کی لی تھی، اور میں کہتا تھا اوئے ہوئے 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 بڑی یار مہنگی ہے، کوئی بس دھون نکل گیا نا اتنی مہنگی موٹر سائیکل 125 76,000 روپے لی. اور اب وہ جناب 2.5 لاکھ روپے سے بھی اوپر چلی گئی. سونا
اس وقت کم تھا، آج اس کی قیمت زیادہ ہے. اس وقت پیسے کی ویلیو زیادہ تھی، آج اس کی کم ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم سونا چاندی حاصل نہ کریں تو کیا کریں؟ میں صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان پر. آقا جی نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا قیامت کی دیواروں تک اس کا ثانی کوئی نہیں. جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہم کیا حاصل کریں؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل مانگ لے. پہلا کام اللہ سے دعا کر یا اللہ اگر تجھ سے ہو سکتا ہے تو یہ حاصل کر، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور تیسری جو سب سے اہم ترین چیز ہے آخرت میں مدد کرنے والی بیوی اللہ سے مانگ. بیوی نیک ہے نا جی. حضرت صاحب بندہ وقت دا صوفی ہے، وقت دا قاضی ہے، وقت دا غزالی ہے، وقت دا ساتھی، اگر بیوی پاک دامن نہیں نا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ بڑی دنیا دار کبھی کسی شریف آدمی کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. یہ ممکن نہیں ہے. حضرت جی ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں جس نبی کو ایک لمحے بھی چین سے اس کے دشمنوں نے، مخالفوں نے بیٹھنے نہیں دیا. جو سب سے پاک دامن میرے آقا جی کی زوجہ تھی، سب سے، ساری آپ کی پاک دامن تھی ہاں جی، لیکن جو سب سے زیادہ پاک دامن تھی، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، راکعہ، خاشعہ، سچے باپ کی سچی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ان پر تہمت لگائی گئی. میرے رب نے 18 قرآن کی آیتیں نازل کر کے بتا دیا او بدبختو میرے سونے نبی دی یہ زوجہ پاک دامن ہے، میں رب ہو کے اس کی گواہی دے رہا ہوں. اللہ سونے نے قیامت تک کے لیے پاک دامنی کی گواہی قرآن میں لکھ دی. لیکن آج بھی دنیا کو یقین نہیں آ رہا، آج بھی دنیا کو یقین نہیں آ رہا اس بات کو. قیامت تک اللہ نے گواہی دے دی. میں رب ہو کے کہتا ہوں یہ پاک دامن ہے. حضرت یہ پاک دامن عورت مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت کا کرشمہ ہی ہے جی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کپتن بیوی مل گئی تو دنیا کے اندر ہی آزمائش ہے. او ہو بس بندہ پاگل ہو جاتا ہے جی، پاگل ہو جاتا ہے بندہ. باہر کے مشکلات سے، آزمائشوں سے، باہر کے مسائل سے لڑے یا گھر بیٹھے بندے نے ازانہ مسئلہ نہ لڑنا ہے. وہ تو کل ہی گھر بیٹھی ڈرامے ویکھ کے انہیں تو صرف ایک ہی پلان بنانا ہے، مہندی مت کیسی مارنی ہے، ایک ہی پلان بنانا. جاندے نال ہی سر تے دوپٹہ بن لیا جی، ہائے وے میں مر گئی، ہائے وے میں مر گئی، ہائے وے میں مر گئی. اور تو تے ساری دن عیاشی کر کے آ جانا ہے. میں غریبنی نو بھی پوچھ لیا کر، میں مردی رہنی سردی رہنی. بیڑا غرق ہو گیا جی، بیڑا ہی غرق ہو گیا. اولاد خراب، نسل خراب، آخرت خراب. یہ 3 باتیں میرے سونے نبی نے ایسی کمال کی کر دی ہیں نا جی، قیامت کی دیواروں تک حضور کی ان باتوں کا مثال کوئی نہیں ہے جی. ایسی بات سب سے پہلے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، آخرت میں مدد کرنے والی بیوی. سبحان اللہ، یہ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے. حضرت آپ چاہتے ہیں آپ کو رزق مل جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کو اولاد مل جائے، اگر ہے اولاد ہے تو صراط مستقیم پر چلے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون امن رہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی مغفرت ہو جائے، تو قرآن نے ہمیں نسخہ کیا ہے اپنے لیے ہر وقت اللہ سے دعائے مغفرت کرتے رہا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کے ایک نبی گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام. 2 بندے آ گئے. ایک بندہ کہنے لگا یا نبی اللہ سونے سے کہنا بڑا مال ہو گیا، بڑا مال ہو گیا، بڑا پیسہ ہو گیا، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتی ہے. اتنا کاروبار، اتنا پیسہ، تھوڑی سی مہربانی کر دے، پیسہ میرا تھوڑا کم کر دے. میں جتنا خرچ کرتا ہوں وہ اتنا اور آ جاتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہوں اور آ جاتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کروں گا. ایک بندہ پیارے موسیٰ مر گئے، بھوکے مر گئے، کھان نو ایک لقمہ بھی نہیں. تو مہربانی کر اللہ نال گل کرو، کوئی اس فقیر اللہ بھی نظر کر دے، وہ بھوکا ننگا، مہربانی کر دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بات کروں گا. اللہ سے بات کی. یا اللہ
ایک بندہ ہے پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا تھوڑا کم کر دے۔ ایک تھا یا اللہ جس کے پاس کچھ نہیں، وہ آپ سے التجا کر رہا تھا یا اللہ پیسہ دے دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے نا میرا پیسہ کم ہو جائے اس کو کہے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اور جس کے پاس نہیں ہے نا اس کو کہے شکر کرنا شروع کر دے۔ آئے بتایا جی ادھر آ بھائی جن کو پیسہ زیادہ ہے ادھر آ، اللہ تو شکر کرنا چھاڑ دے۔ اس نے کہا پیارے نبی اللہ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں، میں جدھر جاتا ہوں اللہ برکت ہی دے دیتا ہے، برکت ہی دے دیتا ہے، ہر میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، میرا کاروبار ہر ایک سودا میرا کامیاب جاتا ہے، میں کیسے اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میں کیوں چھوڑ دوں اس کا شکر ادا کرنا؟ نمک حرامی میرے خون میں نہیں ہے، میرا مالک دے رہا ہے تو میں شکریہ ادا کروں۔ پھر فرمایا پھر تو چھوڑ دے کہ تیرے پاس پیسہ کم ہوگا، شکر کرنا شروع کر دے، استغفار کرنا شروع کر دے، تیرے پاس جو ہے نا پیسے کے انبار لگیں گے، یہ کرنا چھوڑ دے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ تو قرآن کی بڑی واضح آیت۔ جس غریب وہ جو غریب سی پرانے جی قمیض پائی سی انہوں میں پیبند لگ گیا سی، اس کو کہا اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ انہوں نے کہا پھٹی ہوئی قمیض سے اللہ کا شکر ادا کر۔ انہوں نے کہا خدا دے بندیا اللہ یہ بھی کھولے گا۔ انہوں نے کہا پاٹی قمیض جی رب نے کھونی ہے انہوں لوڑ ہے تو یہ بھی لے لے، میں شکر کا ادا کرا۔ لو جی وہ ایک جانور نس آیا انہیں سنگ مارا، وہ جڑی انہیں پاٹی ہوئی قمیض پائی سی وہ بھی لا کے لے گیا۔ انہوں نے کہا ہوں دس چل اس تو زیادہ کی اللہ تینوں غریب کرے گا، ہوں دس۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے حالات بدلنا چاہتا ہے نا اس کی زبان پر اللہ ذکر اور شکر جاری کر دیتا ہے۔ جس کی آخرت اللہ بدلنا چاہتا ہے اس کو سونی بیوی عطا فرما دیتا ہے، ذکر فکر کرنے والی بیوی عطا فرما دیتا ہے۔ لو جی آج کی یہ حدیث پاک مسند امام احمد کی کنز العمال کی حدیث پاک نے حضور نے ہمیں ایسا نسخہ دے دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی مزیدار ہو جائے، آپ کی آخرت بھی بھلائی ہو جائے، تو زبان کو ذکر میں تر کر دو، دل کو شکر میں تر کر دو، اور اللہ سنا ان دونوں کی برکت سے آپ کی بیوی کو نیک فرما دے گا، ولی اللہ بن جائے گا۔ عورتیں ہزاروں ہیں لیکن رابعہ بصریہ قسمت سے ملتی ہے بھائی، رابعہ بصریہ کبھی کبھی نصیب میں آتی ہے۔ ہزاروں بیویاں ہیں، ہزاروں بیویاں ہیں، لیکن خاتون جنت بی فاطمہ جیسی خاتون ہیں زوجہ یہ قسمت سے نصیب ہوتی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا